علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اور تعظیم میں بڑا فرق ہے. توجہ چاہوں گا. عبادت اور تعظیم میں بڑا فرق ہے. ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تعظیم واجب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوا، شرک کیسے ہو گیا؟ تو دیکھو، عبادت اور تعظیم کا فرق جاننا یہ بہت ضروری ہے. یہ فرق نہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں کو شک پیدا ہو گیا. توجہ چاہوں گا. عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود جان کر، اولیت کے صفات سے موصوف جان کر جمعیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ عبادت ہے. اس بات کو میں اب مختصر کر کے بیان کروں کہ کسی کو معبود مان کر بانیت عبادت اس کے آداب بجا لانا یہ عبادت ہے. تو اس میں آسان سی بات یہ ہے جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی کسی کو معبود نہیں مانے گا، جب تک کوئی کسی کو معبود نہیں مانے گا اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی. عبادت اسی وقت ہوگی جب کوئی معبود جان کر کے کرے. اور تعظیم یہ ہے کہ کسی کو معبود نہ سمجھے. نبی ہو تو اسے نبی سمجھے، ولی ہو تو اسے ولی جانے، پیر و مرشد ہے تو اسے پیر و مرشد سمجھے، استاد ہے تو اسے استاد سمجھے، ماں باپ ہے تو انہیں والدین سمجھے. یعنی جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو اس حیثیت کے مطابق بانیت تعظیم و احترام، اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے تعظیم. تو تعظیم اور عبادت میں جو آسان سا فرق ہوا وہ یہ کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود جان کر کے کرے گا. اگر معبود جان کر نہ کی تو وہ تعظیم ہو گیا. اب آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہے، لائق عبادت سمجھتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا. ہر مسلمان صدق دل سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو ہر مسلمان، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہی نہیں تو عبادت ہی نہیں ہوئی. اور جب عبادت نہ ہوئی تو یہ شرک کیسے لازم آ گیا؟ شرک بھی نہ رہا. یہ جو نماز میں یا ویسے ہی ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھ کر سلام پیش کرتا ہے. تو حضرات گرامی، پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں. حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور اپنی شان کریمہ کے لائق سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. تب نماز مکمل ہوگی. یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں. یہ جو شریعت میں سلام دینا ہے یہ اس کو جائز ہے جو سنتا ہو اور سن کر سلام کا جواب بھی دیتا ہو. جو سنتا نہیں اس کو جواب دینا درست نہیں، اور جو سنتا ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو اس کو بھی سلام کہنا درست نہیں. مثلا آپ جب اپنے گھر کو جاتے ہیں تو جو چیز سنتی نہیں، بولتی نہیں، کبھی آپ نے ان کو سلام کیا ہے؟ کہ گھر جا کر آپ پہلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ دروازہ. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ دروازہ صاحب السلام علیکم؟ کرسی کو کہتے ہیں کہ کرسی صاحب السلام علیکم؟ دیوار کو کہتے ہیں کہ دیوار صاحب السلام علیکم؟ کبھی آپ نے ان چیزوں کو سلام کیا ہے؟ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں نہ سنتی ہے اور نہ ہی جواب دیتی ہے. اور کوئی انسان اگر بیٹھا ہو تو آپ اس کو سلام علیکم کہتے ہیں کہ نہیں؟
کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا سلام سنتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو بولو سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا درست ہے. کوئی شخص سو رہا ہو اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی السلام علیکم، تو بولو وہ جواب دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ وہ سو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ سوئے ہوئے کو سلام کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ وہ سنتا نہیں، اور جب سنتا نہیں تو سلام کا جواب بھی درست نہیں. اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اس کو کہنا شروع کر دیں کہ السلام علیکم، تو بولو وہ سلام کا جواب دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ سلام سنتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں جواب نہیں دے سکتا. جب جواب نہیں دے سکتا تو سلام کہنا بھی جائز نہیں. اسی طرح کوئی آدمی اگر واش روم میں ہو، آپ اس کو سلام دے تو وہ جواب دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ واش روم کی حالت میں جواب دینا درست نہیں. حالانکہ وہ سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے گا. جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو اس کو سلام کہنا بھی درست نہیں ہے. تو ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلام دینا اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دے سکتا ہو، اور جو سنتا نہ ہو اس کو سلام دینا درست نہیں، اور جو سن کر جواب نہ دے سکے اس کو بھی سلام کہنا درست نہیں. تو سلام کہنا اسی کو درست ہوگا جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو. اب آپ بتائیں کہ آپ پانچوں نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی نہیں تو آپ سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو آپ سلام کسے کہتے ہیں؟ لیکن بھائی یہاں یاد رکھو کہ تمام ائمہ کا مسلک ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کا سلام سنتا ہے اور اپنی شان کریمہ کے مطابق ہر مومن کو جواب بھی دیتے ہیں. اور یہ وہابی دیوبندی وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی تمام جمہور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، انشاءاللہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی مرمت فرماتے ہیں. کسی محبت والے نے اس مقام پر کیا اچھا شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیری روبرو رہوں آقا تو میرے روبرو ہے. اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے دوست کا اپنے محبوب کا جمال و کمال نہیں دیکھتا، ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ نماز قضا کرے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں تیرا ایمان ہے بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. تو حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کیا جائے. اچھا آپ بتائیں، آگے چلیے. نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور دعا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑے. مشکاہ شریف میں ترمذی سیاستہ کی حدیث میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس سے پہلے آخر میں درود و سلام نہ ہو، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے. قبول ہونا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس دعا کو میرے دربار میں پیش نہ کرنا، کیونکہ اس دعا میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھا گیا. تو معلوم ہوا کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں قرآن ملا تو حضور کی بارگاہ سے، اسلام ملا تو حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو حضور کی بارگاہ سے، بلکہ خود رب رحمان ملا تو حضور کی بارگاہ سے. قرآن کی معرفت حاصل ہوئی تو بھی انہی کی بدولت، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ آیا تو بھی انہی کی بدولت، نماز مکمل ہوئی تو ان کی بدولت، دعائیں قبول ہوئی تو ان کی بدولت.
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کے صدقے سب کچھ ملا انہی کے وسیلے سے انکار کیا جاتا ہے. تو حضرات گرامی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 جمعے سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ ایمان والوں میں نے تمہیں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بڑا احسان کیا ہے. تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں جتلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں جتلایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا. یہ جو تم صدقات دیتے ہو اور اذیت دے کر اور احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرماتا ہے کہ کسی پر احسان کرتے ہو تو احسان جتلاؤ نہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان کر کے جتلا رہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کب؟ جب اس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھیجا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ احسان کیوں جتلایا؟ توجہ چاہوں گا. احسان جتلانے کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی وجہ انشاءاللہ آج بیان کروں گا اور دوسری وجہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب. کیسے محبوب؟ آئیے ذرا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے 4تھے امام ہیں. انہوں نے یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر امام اور محدث ہے جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنے؟ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز طویل سجدہ کیا. اتنا طویل کہ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح مبارک قبض کر لی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے. مگر کافی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا. نماز ختم ہو گئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی، آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جب میں نے دوران نماز اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سجدے کی حالت میں رکھا تو میرے رب نے مجھ سے مشورہ فرمایا کہ میرے حبیب قیامت کے دن میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں. تو میں نے عرض کیا مولا کریم یہ بندے تیرے ہیں اور یہ تیری مخلوق ہے، جو آپ کا دل چاہے جو تیری طبیعت مانے ایسا سلوک فرما. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے مشورہ مانگا کہ محبوب تم میرے محبوب ہو، یہ تمہاری امت ہے، آگے تمہاری بھی تو کوئی مرضی ہوگی، بتاؤ تمہاری امت سے کیسا سلوک کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ یا اللہ میں تو یہی کہوں گا کہ تو ان کا رب ہے، وہ تیرے بندے ہیں، جو تو چاہے، میری مرضی بھی وہی ہے جو تیری رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر مجھ سے مشورہ مانگا تو میں نے پھر یہی الفاظ دہرائے. آخر چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب قیامت کے دن ہم تیری امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے، بلکہ میرے محبوب قیامت کے دن تیری امت کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تیری رضا ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب قیامت کے دن تیری امت میں سے خدا بغیر حساب و کتاب کے 70,000 انسانوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا اور محبوب ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لوگ بھی تیری امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دوں گا. تو اس حدیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی جھلک تو دیکھیے. آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیں. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ میں نیند کے حالت میں تھا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی. مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ایک ابلک گھوڑے پر دنیا کے خزانوں کی چابیاں لاد کر لے کر آئے. ان کنجیوں پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی اور پوری دنیا میرے سپرد کر دی گئی.
اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین سمیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، سرخ اور سفید، یعنی سونا اور چاندی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئی۔ تو حضرات اکرام توجہ چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی یہ تو خواب کی بات ہے اور خواب میں بندہ کیا کیا نہیں دیکھتا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، لہذا یہ حدیث قابل اعتماد نہیں۔ تو حضرات اکرام یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام کے خواب ایسے بے حقیقت نہیں ہوتے جیسے میرے اور تمہارے خواب ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء کے خواب بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ دیکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے مقام پر، جو کہ مکہ شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں پر لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر سے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری مرضی کیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا قالا یا ابات افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسی طرح کریں۔ تو حضرات اکرام قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب شیطانی نہیں ہوتے بلکہ رحمانی ہوتے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی جب سوتا ہے تو چہرے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن قلب کی آنکھیں یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر خواب میں اور سوئے ہوئے حالت میں بھی رب العالمین کے احکام سے بھی باخبر رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے آرام فرماتے تھے، یعنی سو جاتے تھے۔ جب آرام فرمانے کے بعد اٹھتے تو بغیر وضو کے وتر پڑھنا شروع کر دیتے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ آپ سو کر اٹھتے ہیں اور بغیر وضو کے وتر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا اے عائشہ کانت تنام عینی ولا ینام قلبی، اے عائشہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ حضرات اکرامی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی نرالی تھی، وہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے باخبر ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک نورانی منبر بچھایا جائے گا اور اس کی پہلی سیڑھی پر جنت کا ایک دروگا یعنی جنت کا نگہبان فرشتہ کھڑا ہوگا۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں، جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو سنو میں کون ہوں، میں رضوان جنت ہوں، میں جنت کا نگہبان فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے جنت کی چابیاں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں۔ تو وہ جنت کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوالے کر دی جائے گی۔ پھر وہ جنت کا فرشتہ منبر سے نیچے اتر جائے گا، پھر جہنم کا نگہبان فرشتہ آئے گا، وہ منبر کے دوسرے درجے یعنی دوسری سیڑھی پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں، جنہیں نے مجھے پہچانا تو انہوں نے پہچان لیا، جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو سنو میں کون ہوں، میں جہنم میں مالک جہنم ہوں اور جہنم کا نگہبان فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دوزخ کی چابیاں عطا فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہنم کی چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں۔ تو وہ چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوالے کر دی جائے گی۔ اسی لیے حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ جو بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا،
قیامت کے دن میں رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب العالمین یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی انسان کو اپنا محبوب پیدا نہیں فرمایا۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدرسہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے۔ آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، باغ توحید کے وہ کھلے ہوئے گل، باغ توحید کے وہ کھلے ہوئے گل، حق نے بنایا ہے ان کو سردار کل، جن کے ڈر سے گرے لات تو عزا و حبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ماننے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، ماننے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، انہی سے مانگیں گے، ہم کو گھر سکون چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی۔ تو حضرات کرام ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ اور یاد رکھو انسان ہر چیز لوگوں کو دے سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی کسی کو اپنا محبوب نہیں دے سکتا۔ دینا تو درکنار، کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو تم میں سے کوئی کسی کو محبوب دکھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں رب العالمین کا اپنے اوپر احسان تو دیکھو کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دکھایا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں اپنا پورا محبوب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، توجہ چاہوں گا، دنیا والوں کے بھی محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، لیکن دنیا والوں کے محبوبوں کا یہ حال ہے کہ ایک محبوب کے اگر دو محب ہو تو دونوں محب آپس میں لڑ کر مر جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ خبردار اس کو اپنا محبوب نہ کہنا، یہ تو میرا محبوب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب ایسا محبوب ہے کہ ہزاروں اس محبوب کے محب، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے محب ہے لیکن کبھی آپس میں یہ محب لڑے نہیں۔ ارے لڑنا تو درکنار، ناراضگی تک کا اظہار نہیں کیا کہ میں حضور کا محبوب ہوں، محب ہوں، اور بھائی تم کسی اور کو اپنا محبوب بنا لو، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ آپس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن جاتا ہے۔ پھر دنیا کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، لوگ ان محبوبوں سے صرف جوانی میں محبت کرتے ہیں، جب اس محبوب پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس محبوب سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی محبت کرنے والا نہیں ملتا۔ لیکن قربان جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تب بھی کائنات کے محبوب تھے، جب جوان تھے تب بھی کائنات کے محبوب تھے، جب بوڑھے ہوئے پھر بھی دنیا والوں کے محبوب تھے، اور اب اپنے مزار شریف میں جلوہ فرما ہے تب بھی کائنات کے محبوب ہے۔ اور ایسے محبوب کہ ہزار لوگ ہر وقت مزار شریف پر محبوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، اور انسان تو انسان فرشتے بھی قدم بوسی کے لیے صبح و شام 70,000 کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ حاضر ہو جائے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ اکبر۔ حضرات گرامی پھر دنیا کے محبوبوں کا یہ حال ہے کہ جب بوڑھا ہو جاتے ہیں تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم ہے۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر 70,000 بشریت کے پردے رب نے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بشریت کے پردے آپ کے رخ انور پر نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نور ہوتا کہ چاند سورج کا نور حضور کے نور کے سامنے بے نور ہو جاتے۔ تو حضرات اگر میں توجہ چاہوں گا، اور دیکھیے کہ دنیا والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کے محبوب میں اگر کوئی عیب بھی ہو تو وہ ان کو عیب نظر نہیں آتا۔ مثلا ایک آدمی ایسا تھا
جو ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو ذرا کبڑا تھا، یعنی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. تو کسی نے اس عاشق سے کہا کہ بھائی آپ کو پوری دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی محبوب نظر نہیں آیا، نظر آیا تو ایسا جو کبڑا ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. تو اس محب نے جلدی سے گلاب کا پھولوں کا ہار لے کر اپنے محبوب کبڑے کے گلے میں ڈال دیا اور اعتراض کرنے والوں سے کہنے لگا کہ بھائی تمہیں کیا معلوم کہ میرے محبوب کی کمر اتنی نازک ہے کہ پھولوں کا ہار کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی. حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا کہ اس محبوب کبڑے کا خوب اس محب کو نظر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کبڑے سے سچی محبت کرتا تھا. لیکن ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محبوب تو ہے ہی بے عیب. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور بری پیدا فرمایا ہے. تو حضرات اکرامی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، اور محبوب دیے نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں دے کر ہم پر احسان کیا. تو یہ پہلی وجہ تھی. اور دوسری وجہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. جو بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھیں.